अस्सलामु अलैकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। नकाब बाय उसामा ज़रियाब की एपिसोड नंबर 13 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज की रात ताबिश का दिल कांप रहा था, मगर वो खामोशी से जमात की कहानी उसामा की जुबानी सुनता रहा। तूने इसे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? उसामा ने कुछ पल की खामोशी के बाद दोबारा सिगरेट जलाते हुए पूछा, पर तिरछी नजर से ताबिश की तरफ देखा और उठकर ताबिश के मुंह से कपड़ा निकालकर दोबारा वही सवाल पूछा। ताबिश ने गहरी सांस भरी और बोला, वो अक्सर गायब हो जाता था, हफ्तों महीनों के लिए, फिर वापस आ जाता था। उसामा की नजरों में चमक पैदा हुई। लेकिन तुझे यह मालूम नहीं कि कहाँ और क्यों? ताबिश ने उसामा की आंखों में देखा तो सर झुकाकर एतराफ किया, जानता हूँ। वो डार्क वेब पर अपनी किए जुर्म की कहानियां लिखता था, मगर कभी कभी उसे कुछ अलग तरीके के जुर्म करने का टास्क मिलता था। उसके लिए रूपोश हो जाता और उस जुर्म को अंजाम देने के बाद वापस आ जाता। फिर अचानक ताबिश ने लरसती आवाज में पूछा, इसे तूने फौरन मार दिया था, मुझे क्यों जिंदा रखा हुआ है? उसामा के लबों पर एक थकी हुई मगर खतरनाक मुस्कुराहट आई। फौरन तो खैर नहीं, मैंने 6 माह इंतजार किया ताकि तुम्हारे जहनों से शफक का नाम मिट जाए, और उसके बाद मैं तुम दोनों को मारना था। उसकी ताकत उसका दिमाग था, लेकिन उसकी कमजोरी थी ताकत, और मैंने उसे उसकी कमजोरी से खत्म किया। वो लम्हा भर रुका, फिर सिगरेट का कश लेते हुए सर्द लहजे में कहा, तुझे भी 1 साल पहले मार देता अगर मुझे तेरी बहन माहम न नजर आई होती। उसामा ने फिर एक नया इंकशाफ किया और सिगरेट पीते हुए उठ खड़ा हो गया। ताबिश का चेहरा हैरत और सदमे से खुल गया। क्या? उसामा ने जवाब नहीं दिया। सिगरेट होंठों में दबाए दोनों हाथों से जबरदस्ती ताबिश का मुंह खोलकर दोबारा कपड़ा ठूंस दिया। ताबिश की आंखों में फिर वही खौफ उतर आया, मगर इस बार यह खौफ कुछ ज्यादा ही हकीकी था, जो उसे उसामा की आंखों और चेहरे को देखकर आ रहा था। सिगरेट अब खत्म होने के करीब थी। उसामा ने उसे बुझाया, मगर ताबिश की बाईं आंख बंद करके इस पर ताबिश की चीख कपड़े के पीछे दब गई। वो तड़प रहा था मगर बेबस। उसामा की आंखों में इस वक्त जरा भी रहम न था। इसने सर तासुरात के साथ तड़पते हुए ताबिश को देखा, फिर सिगरेट का बट ग्लास में फेंक दिया और आहिस्तगी से जमात के लाल नकाब वाले लाइटर को जलाया। शोला जल उठा। इसने ताबिश के कान के पीछे जाकर रोक दिया। बाल जलने के सड़ान कमरे में फैल गई। ताबिश अब पहले से ज्यादा तड़प रहा था। इसके पास चीखने का भी इख्तियार न था, बस तड़पना और सहना आज रात की तकदीर बन गया था। किस्मत भी अजीब खेल खेलती है मेरे साथ। मैं जितने भी अच्छे मंसूबे बना लूं, किस्मत हमेशा बीच में अपनी टांग अड़ाने जरूर आ जाती है। खैर, अक्सर की इसकी मदाखलत मेरे फायदे में ही रहती है। जैसे तो खुद को देख ले, तुझे मैंने 1 साल पहले मारना था, लेकिन तेरी बहन की वजह से तुझे 1 साल और मिल गया जीने को, और मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई। उसामा सोफे से टेक लगाए बैठा ताबिश से बातें कर रहा था, जो अपने कान की जलन में कुर्सी पर बंधा तड़प रहा था। तुझे वह रात तो भूली नहीं होगी जब मैंने तेरे चेहरे का नक्शा बिगाड़ा था। उसामा ताबिश के चेहरे के करीब आया और फिर आहिस्ता से बोला, निशान अभी भी बाकी हैं। वो मुस्कुराने लगा। उस दिन माहम को भी मुझसे मोहब्बत है, इस बात का मुझे यकीन आ गया था। और रही, मैंने जंग का आगाज कर दिया था। जमाल के दिल में भी डर बिठा दिया था। उससे अगली रात तुझे याद होगा सब। ये बोलकर उसामा फिर से मुस्कुराया। और फिर फातिमा के साथ जो हुआ वो तुझे आखिरी सांस तक याद रहेगा, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूंगा तुझे आखिरी सांसों से पहले ही फातिमा का दर्द भूल जाए। मेरे हाथों पर खारिश हो रही है, तो मेरे सामने है, और फिलहाल तुझे जान से मारने का मेरा कोई मूड नहीं हो रहा। तू नहीं समझ सकता मैं तुझे कैसे जिंदा बर्दाश्त कर रहा हूँ इस वक्त, लेकिन अभी कुछ वक्त बाकी है। चल कोई खेल खेलते हैं, कहकर उसामा उठा और ताबिश के कमरे की तलाशी लेने लगा। दरवाज़ा खोला तो उसमें एक कैंची पड़ी थी, जिसे उसामा ने उठाया और बड़ी बेरहमी से तेजी से उसे ताबिश की कमर में घोंप कर वापस पलट गया, बगैर ये देखे कि ताबिश तड़प कर दोबारा जमीन पर गिर चुका था। दूसरे दराज में से अब उसामा को कुछ पिन्स मिली, जिन्हें हथेली पर लिए वो ताबिश के पास आकर जमीन पर ही बैठ गया। किसकी इजाजत से गिरा है तू? उसामा ने गुस्से से पूछा और फिर दोबारा बोला, अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। ताबिश का जिस्म पहले ही कई तकलीफ से अजियत में था, और अब उसामा के हाथ में पेपर पिन्स देखकर उसकी आंखों में मजीद खौफ उतर आया। वो न जाने अब इसके साथ क्या करेगा। उसामा ने वो तमाम पिन्स कालीन पर रखे और एक एक करके इन्हें ताबिश के हाथों और की उंगलियों में घुसाने लगा।
ہاتھوں کے بعد اس نے پنس اٹھا لی اور تابش کے پاؤں کی طرف بڑھا۔ یہی عمل اس کے پاؤں کی انگلیوں کے ساتھ کر کے اسامہ پھر کھڑا ہوا اور تابش کو بالوں سے پکڑ کر دوبارہ بٹھا دیا۔ تابش کے منہ سے دبی ہوئی چیخیں اب مسلسل نکل رہی تھیں، لیکن اس کی آواز اسامہ کے کانوں کو تنگ نہیں کر رہی تھی بلکہ لبھا رہی تھی۔ اسامہ چہرے پر معصومیت لیے اسے تڑپتا دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے پینٹ تھوڑی اسے اوپر کی اور وہاں سے ایک سیاہ خنجر نکالا اور تابش کو دکھا کر بولا، اسی سے میں نے ضماد کو مارا تھا، اور مسکرانے لگا۔ تابش کی آنکھیں درد سے سرخ ہو چکی تھی اور ان سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اچانک پورا زور لگا کر خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتا، لیکن اگلے لمحے اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا اور پھر وہ نڈھال ہو جاتا۔ اسامہ نے خنجر سے تابش کی انگلیوں پر ناخنوں سے پیچھے کٹ لگانے شروع کیے، ایسے کہ اس کے ناخن جڑوں سے کٹ جائیں، اور ساری انگلیوں کا یہی حال کرنے کے بعد وہ دوبارہ صوفے پر بیٹھ کر خون آلود خنجر سامنے میز پر رکھ دیا۔ پھر ایک سگریٹ سلگا کر پینے لگا اور تابش کو موت کی خاموش بھیٹ مانگنے دیکھنے لگا۔ سگریٹ پی کر اسامہ اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک ڈبہ تھا۔ اسے اسامہ میز پر رکھا اور اٹھا کر تابش کے پورے وجود پر چھوٹے چھوٹے کٹ لگانے لگا۔ تقریباً 5 منٹ میں اس نے یہ کام مکمل کیا اور جب دیکھا کہ خون بہنا شروع ہو گیا ہے تو ڈبہ اٹھا کر کھولا۔ اس میں لال مرچ تھی جسے وہ چمچ میں لے کر تابش کے تمام زخموں پر ڈالنے لگا۔ تابش کے لیے اب تکلیف ناقابل برداشت ہو رہی تھی اور یہی وہ لمحہ تھا جب وہ صرف اپنے کیے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنے زندہ ہونے پر بھی پچھتا رہا تھا۔ وہ موقع تھا جب وہ دل سے اپنی موت کی دعا مانگ رہا تھا، لیکن اس کے سامنے جو شخص تھا وہ اسے موت سے پہلے جتنی ممکن ہو اتنی جسمانی اور ذہنی اذیت دینے پر تلا ہوا تھا۔ اس کے تمام زخموں کو مرچ سے لال کرنے کے بعد اسامہ نے چمچ میں مرچ ڈالی اور تابش کی ناک کے بالکل قریب کر دی۔ اب تابش کی سانسوں کے ساتھ مرچ اس کے اندر تک جا رہی تھی۔ وہ سانس روکتا لیکن پھر مجبوراً سانس لیتا، اور اب اس کے لیے سانس لینا بھی دنیا کا سب سے اذیت ناک عمل بن چکا تھا۔ اسامہ کا ایک ہاتھ اب کرسی پر تھا جو بہت زور سے ہل رہی تھی، کیونکہ تابش اب اذیت کی انتہا پر پہنچ چکا تھا۔ اسامہ نے ایک نظر رسیوں پر ڈالی جو اس کے ہاتھوں اور پاؤں پر بندھی ہوئی تھیں۔ رسی رگڑنے کی وجہ سے وہاں سے بھی خون رسنا شروع ہو گیا تھا، تو اسامہ نے مرچ کی کچھ چمچ وہاں بھی چھڑک دیے۔ اب وہ جتنا تڑپ رہا تھا تکلیف اتنی ہی زیادہ بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک لمحہ وہ خود کو تڑپنے سے روکتا اور اگلے لمحے بے اختیار اچھلنے لگ جاتا، مگر اسامہ اس کی کرسی گرنے نہیں دے رہا تھا۔ میں سوچ رہا ہوں تیری زبان اور انگلیاں کاٹ کر تیری آنکھیں بیکار کر کے تجھے زندہ چھوڑ دوں۔ اسامہ نے ہونٹ اس کے جلے ہوئے کان کے قریب کیے اور آہستہ سے کہا۔ اسامہ کی یہ بات سن کر تابش نے نفی میں سر ہلانا شروع کر دیا۔ اوہ، تو چاہتا ہے میں تجھے مار دوں؟ نہیں یار، ابھی بھی موڈ نہیں ہے۔ اسامہ صوفے پر بیٹھا اور دوبارہ پیکٹ سے موبائل نکال کر دیکھا، پھر موبائل کا وہ ویڈیو کیمرہ آن کر کے تابش کی اس حالت کی ویڈیو بنانے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھا اور بولا، چل اب کھیل ختم کرتے ہیں۔ اسامہ نے مرچوں کا ڈبہ اٹھایا جو پہلے ہی کھلا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے تابش کا چہرہ پیچھے کو جھکا کر 2 انگلیوں سے زبردستی اس کی آنکھیں کھولی اور ڈبے میں موجود ساری مرچ اس کے چہرے پر انڈیل دی۔ ڈبہ میز پر رکھ کر اسامہ نے فوراً خنجر اٹھایا اور لگاتار تابش کے سینے پر بجلی کی رفتار سے وار کرنے لگا۔ ہر وار تابش کی پسلیاں چیر کر اس نے وجود میں گھستا اور اس کی روح کو اس کے جسم سے نکالتا رہا۔ اس کا جسم ہر وار کے ساتھ اچھلتا، خون کے فوارے سے اس کے سینے سے چھوٹے اور اسامہ کے چہرے اور کپڑوں پر بہنے لگے، لیکن اسامہ پوری شدت اور جنون سے وار کرتا رہا۔ جب اسے محسوس ہوا کہ تابش کا بدن اب بے جان ہو چکا ہے تو اس نے آخری وار تابش کے سر کے اوپری حصے پر کیا، جسے خنجر سیدھا اس کی کھوپڑی کو چیرتا ہوا اندر گھس گیا۔ اس کی کھوپڑی ٹوٹنے کی آواز ایک پل کے لیے اس کمرے کی خاموش وحشت کو دوبالا کر دیا۔ اگلے لمحے اس نے اس خنجر باہر نکالا اور تابش کے مردہ چہرے پر سے نکلا ہوا خون بہنے لگا۔ تابش کی طرح اسامہ بھی خون سے لت پت کھڑا تھا، لیکن وہ زندہ تھا اور تابش کرسی پر مردہ پڑا تھا۔ اسامہ نے دوسرے ہاتھ سے اپنے چہرے سے خون صاف کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے اس عمل نے اس کے چہرے کو مزید بھیانک کر دیا تھا۔ خون کے قطرے اس کے بالوں، چہرے اور سیاہ جیکٹ سے ٹپک کر زمین پر گر رہے تھے۔ اس کا سیاہ خنجر پوری طرح سے لال ہو چکا تھا اور سفید شرٹ جو اس نے جیکٹ کے نیچے پہنی تھی وہ اب سفید نہیں رہی تھی۔ اسامہ کچھ دیر کھڑا اسے یوں ہی دیکھتا رہا جب تک بالوں کی گرج نے اسے اپنی طرف متوجہ نہیں کیا۔ وہ مسکرایا اور خنجر میز پر رکھ کر تابش کے کمرے میں پڑے ایک لاکر کی طرف بڑھا، اس پر کوٹ ڈال کر اندر سے تمام چیزیں نکالیں اور بیڈ پر پھینکی۔ پھر ایک نظر کمرے میں دوڑائی تو اس کی نظر تابش کے لیپ ٹاپ کے بیگ پر پڑی۔ بیگ اٹھا کر سارا سامان اس نے بیگ میں ڈالا، تابش کے لیپ ٹاپ کو اٹھایا
اور اس میں سے ہارڈ ڈسک نکال کر بھی بیگ میں ڈالیں اور لیپ ٹاپ بیڈ پر رکھ کر دراز پر پڑا تابش کا فون اٹھانے کے لیے بڑھا۔ اپنا فون اور سگریٹ کی ڈبیا اٹھا کر اس نے جیکٹ کی جیب میں ڈالی۔ گلاس جس میں اس نے سگریٹ بجھائی تھی کھڑکی سے باہر لان میں پھینک دیا۔ خنجر وہیں ڈال دیا جہاں سے نکالا تھا۔ پھر بیڈ سے بیگ اٹھا کر کندھے پر ٹکایا اور دوسرے ہاتھ میں تابش کا موبائل اور لیپ ٹاپ اٹھایا۔ ایک آخری نظر تابش پر ڈال کر وہ کمرے سے باہر نکلا اور سیڑھیاں اتر کر سیدھا کچن کی طرف بڑھا۔ سارا سامان وہاں رکھا اور فریج کھولی تو دیکھا دودھ کا پیکٹ پڑا ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر خوش ہوا اور چولہا جلا کر چائے بنانے لگا۔ وہ چائے بناتے ہوئے سگریٹ پینے لگا۔ اس کے ہونٹوں اور دستانوں پر خون لگا ہونے کی وجہ سے سگریٹ بھی سرخ ہو گئی تھی، لیکن وہ پھر بھی پیتا رہا۔ چائے بننے کے بعد اس نے ماہم کا سفید مگ اٹھایا اور اس میں چائے انڈیلی۔ ہاتھوں پر خون لگا ہونے کی وجہ سے وہ سفید مگ اب لال ہو چکا تھا۔ اسامہ نے مسکراتے ہوئے مگ کو دیکھا اور بولا، سیاہ نہیں تو لال صحیح۔ پھر دوسرا چولہا جلا کر ایک طرف تابش کا لیپ ٹاپ رکھا اور دوسری طرف اس کا موبائل۔ سگریٹ بھی ختم ہو چکی تھی تو اسے بھی تابش کے لیپ ٹاپ کے اوپر رکھ کر جلا دیا۔ اب وہ ہال میں صوفے پر بیٹھ کر آرام سے چائے پی رہا تھا جب اسے چولہے پر رکھے لیپ ٹاپ اور موبائل کی بیٹری پھٹنے کے دھماکے سنائی دیے۔ چائے پینے کے بعد اس نے مگ اور چائے کے برتن کچن میں واشنگ بیسن میں رکھ کر پانی چلا دیا۔ کچھ دیر بعد پانی اور آگ بند کی، بیگ اٹھایا اور تابش گھر کے باہر قدم رکھا۔ کھلی فضا میں اس کا استقبال بارش کی ہلکی ہلکی بوندوں، آسمان پر چمکتی بجلی اور گرجتے بادلوں کی خوبصورت آواز نے کیا۔ وہ وہاں کچھ دیر کھڑا رہا اور جیسے ہی بارش تیز ہوئی اور بارش کی وجہ سے لائٹ بند ہو گئی، اس نے قدم بڑھایا اور تابش کے گھر کے گیٹ کو کھول کر باہر نکل گیا۔ لائٹ بند ہونے کی وجہ سے پوری گلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن اسے فی الحال روشنی کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ وہ تیز بارش میں آہستہ آہستہ چلتا گیا اور اس کے وجود سے خون دھلتا گیا۔ وہ سرد رات کی بارش کو جھیلنے کے لیے پچھلے 2 مہینوں سے خود کو تیار کر رہا تھا، اور آج یہ بارش صرف لفظ دے رہی تھی۔ جب تک بارش ہوتی رہی وہ گلیوں میں ہی پیدل گھومتا رہا، اور پھر جب بارش کی شدت کم ہونے لگی تو وہ اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ صبح فجر کے وقت اسامہ اپنے اصل گھر میں موجود تھا۔ شفق اس کے آنے کے بعد سو گئی تھی، لیکن اس نے فجر کا انتظار کیا۔ جب اذانیں شروع ہوئیں تو اس نے وضو کیا اور نماز کے لیے گھر سے نکل گیا۔ بارش اب تھم چکی تھی مگر بجلی ابھی تک بند تھی۔ وہ آہستہ قدموں کے ساتھ محلے کی مسجد کی طرف بڑھا۔ راستے میں اس کی نظر ایک بار پھر اس گاڑی پر پڑی جو پچھلے 15 دن سے اس کا پیچھا کر رہی تھی، لیکن آج رات وہ تابش کا خون کر کے واپس آیا، اور ابھی تک اسامہ اور شفق کے علاوہ کسی کو علم نہ تھا کہ تابش اس دنیا میں نہیں رہا۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے تمام نمازیوں کے جانے کا انتظار کیا۔ خود مسجد کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا رہا۔ جب مسجد بالکل خالی ہو گئی تو وہ اٹھا اور پہلی صف میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ لمبے وقت تک وہ اسی حال میں بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ ہاتھ اٹھا سکے، کیونکہ آج رات وہ بہت بڑا گناہ کر کے آیا تھا۔ آخرکار اس نے بہتی آنکھوں کے ساتھ ہی دونوں کانپتے ہاتھ اٹھائے اور پورا سر جھکا لیا۔ آنسو رخساروں سے بہتے ہوئے اس کی شرٹ پر گر رہے تھے۔ یا اللہ، مجھے معاف کر دیجیے پلیز۔ میں آج رات ایک قتل کر کے آیا ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں جو کر رہا تھا وہ غلط ہے۔ مجھے اس ڈھیٹ پن کے لیے بھی معاف کر دیجیے۔ میں آپ سے معافی کی امید رکھتا ہوں میرے رب، اور پھر توبہ پر پورا یقین بھی رکھتا ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں توبہ کے لائق نہیں۔ یا اللہ، میں آپ کا کمزور بنتا ہوں، آپ کے سامنے اپنی ہار مانتا ہوں۔ میں آئندہ ایسا کوئی گناہ نہیں کروں گا، بس اس بار مجھے معاف کر دیجیے۔ اس کی آواز رن گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ بول رہا تھا، لیکن کمرے میں اس کی آواز سے زیادہ اس کے رونے کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ ہاتھ اٹھائے دیر تک روتا رہا، آنسو پہنچنے کی بھی سکت نہ تھی، بس روئے جا رہا تھا۔ یا اللہ، شفق اور ماہم کو بھی معاف کر دیجیے، میں نے انہیں اس کھیل کا حصہ بنایا تھا، اور اس عمل پر بھی میں صدقے دل سے معافی مانگتا ہوں۔ آپ غفور الرحیم ہیں، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مجھے معاف کر دیجیے۔ میری کوئی اوقات نہیں، یہاں تک کہ آپ سے معافی مانگنے کی بھی نہیں۔ یہ آپ کا ہی شکر ہے کہ آپ نے مجھے توبہ کرنے کا موقع دیا اور میرے ہاتھوں کو معافی مانگنے کے لیے اپنے حضور بلند کروایا۔ یا رب، آپ کی نعمتوں کا شکر جتنا شکر کروں کم ہے، لیکن میں انسان ہوں نا شکرا ہوں، مجھے اس ناشکری کے لیے بھی معاف کر دیجیے۔ اگر میں معافی کے لائق نہیں تو اسی دنیا میں میری سزا دے دیجیے، میں آخرت کی سزا برداشت نہیں کر سکوں گا۔ میرے مالک، مجھے اسی دنیا میں گناہوں سے پاک کر کے اپنے پاس بلا لیجیے، اور اگر سزا میرا مقدر ہے تو اسے دنیا میں دے کر صبر اور استقامت بھی عطا کیجیے، اور مجھے ناشکرا ہونے سے بچا لیجیے۔ یا اللہ، مجھے ایمان پر اور آپ کی رضا والی موت عطا کیجیے پلیز۔ اسامہ کے رونے کی شدت بڑھتی گئی۔
اس کے ہاتھ کمزور ہو کر زمین سے جا لگے اور بے اختیار اس کا سر سجدے سے میں گر گیا۔ آنکھیں بند کیے وہ روئے جا رہا تھا، شاید سکون کے لیے یا شاید اس کے لیے اس کی توبہ قبول ہو جائے۔ وہ روتا رہا جب تک دل کے اندر کا پچھتاوا آنسوؤں کی صورت میں باہر نہ نکل گیا، اور جب تک اس کے دل کو قرار نہ آ گیا۔ جب دل ہلکا ہوا تو اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے ہتھیلیوں سے آنسو صاف کیے، اوپر دیکھا تو لبوں سے بے ساختہ نکلا، یا اللہ آپ کا شکر ہے۔ اس کے بعد اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری اور وہ آہستہ قدموں سے مسجد سے باہر نکل آیا۔ اس کے زخموں میں ہلکی ہلکی کسک پھر سے اٹھنے لگی تھی، جس کی اصل وجہ کل کی سرد رات میں بارش کے دوران بھیگنا تھا۔ حالانکہ اس نے خود کو اس سرد رات کی بارش کے لیے تیار کیا ہوا تھا، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ رات ان زخموں کے ساتھ آئے گی جو اسے کچھ دن پہلے حادثے میں ملے تھے۔ قسمت نے کبھی اس کے دماغ کا ساتھ نہ دیا تھا، لیکن اس کے لیے بہترین راستے ضرور کھولے تھے۔ آج بھی وہ ان زخموں کو استعمال کرنے والا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ اس کی امی ناشتہ بنا رہی تھی۔ وہ دانیال صوفے پر بیٹھا موبائل استعمال کر رہا تھا۔ اسامہ نے بلند آواز میں سلام کیا، دونوں نے جواب دیا۔ پھر وہ دانیال کے پاس آ کر بولا، تیار نہیں ہوا، کیفے نہیں جانا؟ اس کی آواز میں بالکل بھی اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ 1 گھنٹہ قبل شدت سے رو کر آیا ہے۔ بھائی آج جمعہ ہے۔ دانیال نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا۔ اچھا میں بھول گیا تھا۔ اسامہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری، پھر وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا اور شفق کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ کچھ لمحوں بعد دروازہ کھلا، اسامہ اندر داخل ہو گیا۔ تم نے چھٹی تو نہیں لی آج؟ اسامہ نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ لی ہوئی ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ شفق کی آواز میں نیند صاف چھلک رہی تھی، آنکھیں بھی سرخ تھی۔ آج اسپتال چلی جاؤ، مجھے اس گاڑی والے کا کچھ کرنا ہے۔ اسامہ اب بھی مسکرا رہا تھا۔ شفق نے اس کی بات سنی تو سنجیدہ ہوئی اور سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اسامہ نے اسے ساری حقیقت بتا دی۔ یہ رات کو کیوں نہیں بتایا؟ شفق کی سنجیدگی غائب ہوئی اور اس کی جگہ حیرانگی نے لے لی۔ میں چاہتا تھا تم کچھ دیر سو جاؤ۔ اسامہ یہ کہہ کر اٹھا اور کمرے کے لیے بیچ میں رک کر بولا، جلدی آؤ، امی ناشتہ بنا رہی ہیں۔ اوکے آتی ہوں، شفق نے جواب دیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد شفق اسپتال چلی گئی اور دانیال کو بھی اسامہ نے کچھ دیر بعد کسی کام پر بھیج دیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ اپنے کمرے میں بیٹھا موبائل پر کچھ دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے ایک نمبر ڈائل کیا اور موبائل اسپیکر پر لگا کر سامنے میز پر رکھ دیا۔ تیسری بیل پر کال ریسیو ہوئی۔ السلام علیکم، دوسری جانب سے معمولی حیرت بھری آواز آئی۔ وعلیکم السلام، اسامہ نے ہلکا سا مسکرا کر جواب دیا۔ ماہم کا کچھ پتہ چلا؟ اس نے پریشانی بھرے لہجے میں پوچھا۔ فی الحال نہیں، میں خود کیس پر ڈیٹیل ہوں اور کام چل رہا ہے۔ آواز میں مزید حیرت نمایاں تھی۔ میں ضمانت کی فائل پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہے اس کا گھر تابش کے گھر کے قریب ہی ہے۔ ہاں کیوں؟ ماہم کی اغوا کے بعد اس کے گھر کی تلاشی تو نہیں لی گئی ہوگی نا؟ لی تھی، انسپیکٹر رضوان گیا تھا لیکن کچھ نہیں ملا۔ مجھے شک ہے، وہم ہے۔ مجھے شک ہے کہ وہم وہی ہے، اسامہ نے خاموشی کی بات کہا۔ نہیں، وہ گھر خالی تھا۔ کہاں ہے؟ تو ابھی وہاں جانا مجھے ایک بار۔ چند لمحے بعد خاموشی کے بعد جواب آیا، گاڑی میں ہوں، جلدی میرے گھر آ۔ اسامہ نے فوراً کہا، اوکے آتا ہوں۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اسامہ کے موبائل پر دوبارہ کال آئی۔ اسکرین پر طاہر جگمگا رہا تھا۔ اسامہ نے کال ریسیو کی، کچھ سنا اور بولا، اے ایس پی میں آتا ہوں۔ وہ اٹھ کر کمرے سے نکلا، سیڑھیاں اترتے ہوئے باہر آیا تو ایک سرکاری کار دروازے پر کھڑی تھی۔ وہ گاڑی کی طرف ہی بڑھا تھا کہ طاہر بھی گاڑی سے باہر نکلا۔ قد اسامہ سے اونچا، وجود نسبتاً بھاری مگر بالکل فٹ، چہرے پر سیاہ مونچھیں اور تازہ شیو کی ہوئی داڑھی، چھوٹے بال ایک طرف سلیقے سے جمے ہوئے اور آنکھوں میں وہی سوکھی تھکن جیسے رات پر پہرا دیا ہو۔ رنگ صاف تھا مگر وہ روپ دار پولیس افسر والا چہرہ نہیں تھا، بلکہ اس پر سنجیدگی کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور گرم جوشی سے گلے لگاتے ہوئے بولا، کیسا ہے میرا بھائی؟ اسامہ کے چہرے پر تکلیف کے آثار ابھرے، لہجے میں بھی درد تھا لیکن وہ مسکرا کر بولا، تیری سرکت سے پہلے ٹھیک تھا، اب زخموں کا درد جاگ اٹھا ہے۔ طاہر نے فوراً پیچھے ہٹ کر شرمندگی سے کہا، سوری یار، میں بھول گیا تھا۔ خیر کیوں جانا ضمانت کے گھر؟ راستے میں بتاتا ہوں، اسامہ نے سنجیدگی سے کہا۔ چلو چلتے ہیں پھر، طاہر نے دوبارہ کار کی طرف بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سڑک پر کل رات کی بارش کے پانی کو چیرتی تیز رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی۔ طاہر سامنے دیکھتے ہوئے بولا، مجھے کیوں بلایا؟ خود ہی چلا جاتا، ایک تو میرے پاس سواری نہیں، دوسرا وہ گھر بھی ضمانت کی طرح مشکوک ہے، وہاں جانا شاید تمہارے قانون کے مطابق غلط ہو۔ پہلے تو بہت مانتا ہے ہمارے قانون کو۔ طاہر ہنسا، قانون مانتا ہوں، تمہارے نظام کو نہیں، جو نہ خود قانون مانتا ہے اور نہ اس پر چلتا ہے۔
सब कुछ तेरे हिसाब से होने से रहा। खैर तुझे क्यों लगता है माहम वही होगी? ताहिर अब संजीदा था, क्योंकि अभी तक माहम की लाश कहीं नहीं मिली, ना ही जमात की कोई खबर है। उसामा ने सर्ट लहजे में कहा, खुदा का खौफ कर। एक तरफ कहता है वो तेरी मोहब्बत है, दूसरी तरफ उसकी लाश की उम्मीद लगाए बैठा है। ताहिर ने हैरत से उसके चेहरे की तरफ देखा, जहाँ सर्ट मेहरी के पीछे छुपा दर्द साफ छलक रहा था, क्योंकि उसामा अपने जख्मों का दर्द जाहिर कर रहा था। मरना तो सबको है, चाहे वो माहम हो या जमात, उसामा ने सुकून से जवाब दिया। लेकिन फिर भी इन बातों से ये नहीं कहा जा सकता कि माहम वही होगी। ताहिर उसामा से वो सुनना चाह रहा था जिसका इसे शक था। मुझे शक है उसने माहम को वहीं कहीं छुपाया है, और तुम्हारी पुलिस को गुमराह करने के लिए उसे तुम्हें गाड़ी के पीछे लगा दिया, उसामा ने तंजिया लहजे में कहा। चंद लम्हे खामोशी के बाद ताहिर बोला, ये बात मैंने भी सोची थी, लेकिन मेरा ध्यान उसके घर की तरफ नहीं गया, तेरा चला गया। तुम लोग जमात को ढूंढ रहे थे, मेरे दिमाग में सिर्फ माहम थी, शायद इसीलिए। उसामा ने मोबाइल निकालते हुए जवाब दिया। ताहिर खामोश रहा। कुछ देर बाद गाड़ी जमात के घर के सामने रुक गई। उसामा और ताहिर दोनों गाड़ी से निकले तो देखा जमात के घर के बाहर ताला लगा हुआ था। उसामा ने एक नज़र ताहिर की तरफ डाली तो ताहिर ने उसकी नज़रों को समझकर जवाब दिया, चाबी मेरे पास ही है, हमने ही लगाया है ताला। उसामा ने बिना कोई तासुर दिए दोबारा दरवाजे की तरफ देखा और आहिस्ता कदमों से चलने लगा। ताहिर तेज कदमों से आगे बढ़ा, ताला खोला और अंदर दाखिल हो गया। उसामा भी इसके पीछे अंदर गया और बुलंद आवाज में पुकारा, माहम। ताहिर एक लम्हे को रुका और उसामा की तरफ देखकर बोला, अब मुझे क्यों लग रहा है कि माहम हमें यही मिलेगी। उसामा इस बात का मतलब समझ गया था कि लेकिन जवाब कुछ और दिया, अल्लाह करे मिल जाए, चलो फिर ढूंढते हैं इस छोटी सी 5 फुट की लड़की को। ताहिर कहते हुए कमरे की तरफ बढ़ा। 5 फुट 4 इंच। उसामा इसके पीछे चलते हुए आहिस्ता से बोला, लेकिन ताहिर ने नहीं सुना। दोनों कमरे तकरीबन खाली थे, क्योंकि पुलिस जमात के घर का सारा सामान जब्त कर चुकी थी। यहाँ कुछ तो ऐसा है जो मुझे नजर नहीं आ रहा। ताहिर ने दोनों हाथ हवा में फैलाकर कहा, नहीं है, आ जाओ वापस चलें। उसामा ने उसकी बात अनसुनी करते हुए कहा, नहीं, अब आए हैं तो थोड़ा टाइम पास ही कर लेते हैं, ताहिर ने कहा और दीवारों को हाथ लगाकर देखने लगा कि शायद कोई खुफिया कमरा मौजूद हो। उसामा खामोशी से इसकी हरकत देख रहा था। फिर इसने सिगरेट सुलगाई। तुम मज़े ले, मैं बाहर जा रहा हूँ, उसामा ने कश लेते हुए कहा और कमरे से बाहर आकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। छत पर जाकर उसने इतराफ का जायजा लिया और फिर ऊपर से नीचे सहन की तरफ देखने लगा। इसी लम्हे ताहिर सहन में आया और ऊपर उसामा की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। कुछ मिल गया है क्या? उसामा ने अब बुलंद आवाज से पूछा। नीचे तो कुछ नहीं है, और ऊपर? ताहिर ने मुस्कुराते हुए पूछा। ऊपर हवा में काफ़ी ताजगी है, उसामा ने पुरसुकून अंदाज में कहा और आंखें बंद करके गहरी सांस ली। ताहिर उसामा की बात पर मुंह बनाकर सहन के कोने में मौजूद स्टोर रूम की तरफ बढ़ा, जहां पुराना सामान रखा था। इसने मोबाइल की लाइट जलाई और अंदर गया। जगह तंग थी, सामान के ढेर लगे हुए थे। वो गौर से देख ही रहा था कि इसे ज़मीन पर कदमों के निशान नजर आए और खुश्क मिट्टी भी। इसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। लाइट सामान की तरफ की तो वहां धूल जमी हुई थी और इस धूल पर हाथों के निशानात भी नजर आए। इसने फौरन मोबाइल खिड़की में रख दिया ताकि रोशनी आए और तेजी से सामान हटाने लगा। छत पर मौजूद उसामा को सामान हटने की आवाज़ें आई तो वो नीचे आया और स्टोर के बाहर खड़ा होकर पूछा, क्या कर रहा है? ताहिर एक लम्हे को रुका और उसामा की तरफ देखकर बोला, यहाँ बेसमेंट है। कमरे में धूल उड़ रही थी, जिसकी वजह से ताहिर को छींक आई। इसने जेब से रुमाल निकालकर मुंह पर रखा और बाहर आ गया। उसामा ने भी एक नज़र बेसमेंट की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, बहुत निकम्मी पुलिस है तुम्हारी। ये बेसमेंट भी एक पुलिस वाले ने ही ढूंढी है, ताहिर ने रुमाल छाड़ते हुए जवाब दिया। अब तो पुलिस वाला ही इसे खोले ताकि हम देख सकें यहाँ क्या दफन है, उसामा ने हाथ के इशारे से कहा। ताहिर ने गुस्से वाला मुंह बनाया और कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन उसामा की मुस्कुराहट में जरा सी भी कमी न आई। ताहिर ने जोर लगाकर जमीन जोर दरवाज़ा उठाया तो नीचे की तरफ सीढ़ियां दिखाई दी। उसामा तब तक उसका मोबाइल उठाकर रोशनी देने का काम कर रहा था। ताहिर ने एक नज़र नीचे मुड़कर उसामा की तरफ देखा। बिस्मिल्लाह करें एसपी साहब, उसामा ने इसकी आंखों में देखते हुए तंजिया जवाब दिया। ताहिर सीढ़ियां उतरा और उसामा के पीछे हाथ में मोबाइल लिए साथ साथ था।
8 कदम उतरने के बाद इसके सामने एक लकड़ी का दरवाज़ा था। ताहिर ने मुड़कर उसामा की तरफ देखा, जो अब भी चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट लिए उसे देख रहा था, और उसके हाथ में ताहिर का मोबाइल, जिसकी लाइट ऑन थी, अंधेरा कम करने में मदद कर रहा था। क्या देख रहा है? दरवाज़ा खोल, उसामा ने आंखें सुकेड़ कर कहा। ताहिर ने चंद लम्हे सोचा, फिर बेल्ट से पिस्तौल निकाली, दाएं हाथ में मजबूती से थामी और दरवाजे को लात मारी, मगर दरवाज़ा न खुला। रुको, बाहर से कुंडी लगी हुई है, नजर नहीं आ रही? उसामा की आवाज़ बुलंद हुई। इसकी बात पर ताहिर की नज़र फौरन दरवाजे पर लगी लोहे की कुंडी पर पड़ी। दाएं हाथ की गिरफ्त पिस्तौल पर जरा नरम हुई, फिर लापरवाही से कुंडी खोली और झटके से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होने लगा, मगर अगले ही लम्हे गोली चलने की आवाज़ गूंजी। दोनों बेख्तियार पीछे हटे और दीवार के पीछे छुप गए। धड़कनें तेज हो चुकी थी। खामोश बेसमेंट में अब उनकी सांसों और अंदर खड़े शख्स के कदमों की आवाज़ के सिवा कुछ बाकी न था। माहम गोलियां चला रही है, उसामा ने ताहिर की तरफ देखते हुए खौफजदा लहजे में कहा। ताहिर ने उसकी बात जानबूझकर अनसुनी कर दी। वो झुककर कमरे में झांकने ही वाला था कि एक और गोली चल गई, जिसने उसे फिर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ताहिर ने खुली आंखों से एक नज़र उसामा की तरफ डाली, जो अब भी हाथ में उसका मोबाइल लिए टॉर्च ऑन करके रोशनी डालने की कोशिश कर रहा था। उसामा ने ताहिर की नज़रें खुद पर महसूस करते हुए तंज़िया अंदाज में पूछा, तुम मारेगा या मैं मारूं? फिर बाएं हाथ से अपनी पैंट थोड़ी ऊपर की और स्याह खंजर निकालकर मजबूती से थाम लिया। उसकी बात पर ताहिर गुस्से से बिजली की सी तेजी से हरकत में आया। दरवाजे के सामने खड़ा हुआ, दोनों हाथों में पिस्तौल की गिरफ्त मजबूत की और 2 गोलियां बैक वक्त चला दी। उधर से भी एक गोली चली और मगर वो गोली गायब हो गई। अब ताहिर दरवाजे में खड़ा पिस्तौल का रुख कमरे की तरफ किए लंबी लंबी सांसें ले रहा था। उसामा उसके पीछे खड़ा और आहिस्ता से बोला, मर गई ना? मर गया, ताहिर ने फूली सांसों के साथ जवाब दिया। कौन? उसामा बोला और ताहिर से टकराता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। खुद ही देख ले। ताहिर को अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये वाकई वही शख्स था। कमरे में सुर्खी माइल रोशनी जल रही थी। वो सीधा इस वजूद की तरफ बढ़ा जिसके सिर्फ पांव दिखाई दे रहे थे और बाकी जिस्म सामने पड़े मेज़ की वजह से नजर नहीं आ रहा था। इसने टॉर्च से पूरे कमरे का सरसरी जायजा लिया, फिर मेज़ के पीछे पड़ी लाश के करीब पहुंचा। ये तो जमात साहब हैं। जैसे ही उसामा ने चेहरा देखा, वो चौंक उठा और फौरन पीछे खड़े ताहिर की तरफ देखा, जो अब भी दरवाजे में खड़ा किसी गहरी सोच में गुम था। ताहिर का रंग पहले ही उड़ चुका था और खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। वो यहाँ माहम को ढूंढने आया था, मगर यहाँ तो मौत उसका इंतजार कर रही थी और वो मौत के बिल्कुल करीब जाकर बच आया था। उसामा ने जवाब न मिलने पर कदम जमात के सर की सिमत बढ़ाए। एक गोली उसकी गर्दन में और दूसरी सीधी दाएं आंख के बीचों बीच लगी थी। पता नहीं वो गोली खोपड़ी के अंदर ही अटकी थी या पीछे से आर पार होकर निकल गई, मगर लाश का मंजर खौफनाक जरूर था। लाल रोशनी में जमात की गर्दन का सुराख और एक आंख के बीच की गोली, जबकि दूसरी आंख पूरी तरह खुली हुई। जमीन पर खून बहकर फैल चुका था और कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई थी। फिर वो खामोशी उस वक्त टूटी जब उसामा फर्श पर बैठा जमात के चेहरे को देखते हुए मुस्कुरा कर बोला, तेरे निशाने वाकई अच्छे हैं। बेचारे की एक आंख ज़ाया हो गई। फिर वो उठ खड़ा हुआ और अपना मोबाइल जेब से निकाला और जमात के चेहरे की एक तस्वीर बना ली। कुछ लम्हों बाद उसने ताहिर को मोबाइल थमाया, जो अब खुद को संभाल चुका था और कमरे में दाखिल होकर लाश का जायजा ले रहा था। उसामा दीवार के करीब गया जहाँ कुछ तस्वीर लगी हुई थी। माहम की तस्वीर के अलावा बाकी तीनों पर सुर्ख क्रॉस का निशान था। एक नज़र इन तस्वीरों पर डालकर इसने पलटकर ताहिर से कहा, ताबिश मर चुका है? ताहिर जो जमात की लाश को घूर रहा था, चौंक कर उसामा की तरफ मुड़ा। उसामा ने इशारे से उसकी निगाह दीवार की तरफ मोड़ी, जहाँ ताबिश की तस्वीर पर भी सुर्ख क्रॉस लगा था। ताहिर बेख्तियार दीवार की तरफ बढ़ा, तस्वीरों पर हाथ फेरा और जैसे ही माहम की तस्वीर पर पहुंचा उसका हाथ रुक गया, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। माहम कहाँ है? उसने अचानक सवाल किया और नजरें कमरे में दौड़ाने लगा कि शायद माहम दिखाई दे जाए। उसामा उससे सवाल पर मुस्कुराया, आ रही है 5 मिनट में यही। ये कहकर वो मेज़ की तरफ बढ़ा जहाँ एक सुर्ख लाइटर रखा था जिस पर लाल निकाब बना हुआ था। क्या मतलब? माहम वाकई तेरे पास थी? ताहिर की आवाज़ में घबराहट थी। कुछ समझ आ रहा था, कुछ नहीं। हाँ, माहम शुरू से मेरे पास ही थी और तू ऐसे पूछ रहा है जैसे तुझे कुछ पता नहीं था। उसामा ने पलटकर उसकी तरफ देखा, उसे शैतानी मुस्कुराहट के साथ जो जमात की मौत के बाद उसके चेहरे पर जमी थी। मुझे शुरू से शक था तुझ पर, मगर एक और शक भी था जो गलत साबित हुआ। ताहिर जरा पुरसकून हुआ और जमात की लाश की तरफ देखने लगा। उसामा ने भी चेहरा मोड़कर जमात को देखा और बोला कि मैं जमात हूँ। हाँ,
طاہر کی سانسیں اب قابو میں آ چکی تھی۔ اس نے یونیفارم سے وائرلیس نکالی اور کال دینے لگا تھا کہ اسامہ نے روک دیا۔ صبر کر، ماہم کو آنے دے تاکہ تیرا کیس مکمل ہو جائے۔ طاہر کا ہاتھ رک گیا۔ کچھ سوچ کر اس نے وائرلیس واپس لگائی اور جماعت کی لاش کی طرف بڑھا۔ لاش کے قریب پڑی پستول اٹھائی، میگزین نکالا اور دیکھا میگزین میں اصلی گولیاں نہیں بلکہ بلینکس تھے۔ اس لیے میں زندہ بچ گیا، طاہر نے بغیر مڑے کہا۔ ہاں، اور یہ تابش کا پستول ہے۔ اسامہ نے جیب سے سگریٹ نکالی اور لال نقاب والے لائٹر سے سلگائے۔ ایک کش لیا اور ہنستے ہوئے بولا، جماعت کا یہ لائٹر رکھ لے۔ طاہر نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ پھر وہ آگے بڑھا اور پوچھا، تجھے کب پتہ چلا کہ میں تجھ پر نظر رکھ رہا ہوں؟ بتاتا ہوں، ذرا صبر کر۔ یہ کہہ کر اسامہ نے طاہر کے ہاتھ سے پسٹل پکڑی اور اپنی جیکٹ کی جیب سے ایک میگزین نکال کر پسٹل میں ڈالی اور لوڈ کر کے 3 گولیاں بیک وقت میں بیسمنٹ کے دروازے کی طرف چلا تھے۔ یہ سب بجلی کی رفتار سے ہوا کہ طاہر اسے کچھ نہ پوچھ سکا اور نہ ہی اسے روک سکا، بس اس کے وجود پر گولیوں کی آواز پر ہلکا سا لرزا ہوا تھا۔ اور اب وہ اسامہ کے چہرے کی طرف بہت غور سے دیکھ رہا تھا، جو ہونٹوں میں سگریٹ دبائے ہوئے بھی معصومیت کی بے مثال تصویر بنا ہوا تھا۔ اسامہ نے انہیں تاثرات کے ساتھ طاہر کی طرف دیکھا اور پسٹل اس کی طرف اچھال دی جسے طاہر کے ہاتھ نے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ کیا پوچھ رہا ہے تو؟ اسامہ نے سگریٹ ہونٹوں سے انگلیوں میں منتقل کرتے ہوئے پوچھا۔ تجھے کب شک ہوا مجھ پر؟ طاہر ہکا بکا اسے دیکھتے ہوئے بولا، جب تو نے مجھے ہسپتال سے فون کر کے مشورہ مانگا تھا۔ اسامہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھواں فضا میں چھوڑا۔ اسی لیے تو مان گیا تھا کہ تجھے اس لڑکی سے محبت ہے۔ طاہر ماضی میں ہلکا سا کھو گیا تھا۔ ہاں، مجھے معلوم تھا کہ اگر کیس تیری نظر میں آ گیا غلطی سے بھی تو ماہم کا کال ریکارڈ لازمی چیک کرے گا، اور اس میں آخری کال شاید میری ہی تھی۔ بس یہی ایک سراغ چھوڑا تھا میں نے، لیکن اس وقت کیس میرے پاس نہیں آیا تھا۔ طاہر نے اس کی بات کے جواب میں کیا؟ نظر میں تو آ گیا تھا نا؟ اسامہ نے سگریٹ طاہر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ بالکل، یہ ایک انوکھا کیس تھا، اس لیے میرا دھیان کھینچا اس نے، اور تب باقیوں نے یہ بات نظر انداز کر دی کیونکہ ماہم کا موبائل تو ٹوٹا ہوا تھا۔ طاہر اب اسامہ کی آنکھوں میں اترنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اسامہ کی آنکھیں اسے اجازت نہیں دے رہی تھی۔ اس نے خاموشی سے اس کی انگلیوں سے سگریٹ لیا اور ہونٹوں پر لگا کر لمبا کش کھینچ کر ایک گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہاں ہوا کیا اور کیسے ہوا، کیونکہ اسامہ اسے سیدھا جواب نہیں دے رہا تھا۔ پھر وہ ہار مان کر ایک فیصلے پر پہنچا اور آنکھیں کھول لی۔ ماہم کو کہاں چھپایا؟ کیا وہ اپنی مرضی سے گئی تھی؟ اور تو ان 15 دنوں میں اس سے کب ملا؟ جماعت کا کیسے پتہ چلا؟ طاہر نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ اسی وقت اسامہ کے موبائل پر وائبریشن ہوئی۔ اس نے موبائل جیب سے نکالا، پیغام دیکھا اور مسکرا کر بولا، ماہم آ گئی ہے۔ پھر وہ طاہر سے سگریٹ لے کر بیسمنٹ کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ طاہر کے تمام سوال بے معنی رہ گئے تھے۔ وہ اسے جاتا دیکھ کر خود بھی پیچھے چلنے لگا۔ وہ دونوں بیسمنٹ سے نکلے تو صحن میں دانیال اور ماہم کھڑے تھے۔ دانیال انہی کپڑوں میں تھا جن میں وہ صبح گھر سے نکلا تھا، اور ماہم وہی لباس پہنی تھی جن میں وہ اغوا ہوئی تھی۔ اس کے کپڑوں پر مٹی لگی ہوئی تھی، شاید جان بوجھ کر لگائی گئی تھی۔ بال بکھرے ہوئے تھے جیسے کئی دنوں سے سنوارے نہ گئے ہوں۔ چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں نیند کی خفگی جیسے کئی راتوں کی بیداری کا ثبوت دے رہی ہوں۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھی چمک رہے تھے۔ وہ جیسے بھی حال میں تھی، مگر تھی تو اسامہ کی محبت، اور اسے اس حال میں دیکھ کر اسامہ کے دل میں بھی اس کے لیے بے انتہا پیار ابھر آیا تھا۔ جیسے ہی وہ اسٹور سے باہر نکلا، ماہم کی نظر اس پر پڑی اور وہ بے اختیار ننگے قدموں کے ساتھ اس کی طرف بڑھی۔ اس کے سینے سے لگ کر بلک بلک کر رونے لگی۔ طاہر اور دانیال بس تماشائیوں کی طرح کھڑے یہ منظر دیکھتے رہے۔ دونوں ایک دوسرے کو پہچان چکے تھے، مگر دانیال کے لیے طاہر کو کی وردی میں دیکھنا اب بھی حیرت انگیز تھا۔ ایس پی اسامہ اپنی محبت کو سینے سے لگائے اسے وہ سکون دینے کی کوشش کر رہا تھا جو آج کا دن اس کے نصیب میں بھی لے آیا تھا۔ وہ ایک چھوٹی بچی کی طرح اس کی باہوں میں سمٹی ہوئی تھی، اور اسامہ نے بھی پہلی بار اپنی باہیں اس کے گرد لپیٹی تھی۔ طاہر سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اگر ماہم اسامہ کے پاس تھی تو اس کا یہ حال کیوں ہے اور وہ کیوں رو رہی ہے۔ اسی لمحے اسے اسامہ کے وہ الفاظ یاد آئے، صبر کر، ماہم کو آنے دے، تیرا کیس مکمل حل ہو جائے گا۔ اب طاہر تقریباً سب سمجھ چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے فوراً وائرلیس پر کال کر دی اور کنٹرول روم کو اطلاع دی کہ جماعت مر چکا ہے اور ماہم جماعت کے گھر کی بیسمنٹ سے ملی ہے۔ اس نے ایک ٹیم تابش کے گھر روانہ کرنے کا حکم دیا اور دوسری کو جماعت کے گھر بھیجنے کا۔ اسامہ جو ماہم کے رونے کی آواز سن رہا تھا، وہ اسے تسلی دے رہا تھا کہ ایک ہی وقت میں طاہر کی سمت بھی متوجہ تھا۔
इस वक्त सबसे ज़्यादा हैरानी दानियाल के चेहरे पर थी, क्योंकि जो कुछ उसने ताहिर को कहते सुना वो वाकई गैर मुतवक्को था। उसामा ने आंखों के इशारे से दानियाल को जाने का हुक्म दिया और दानियाल ने सर हिलाकर उसके हुक्म की तायीद की। वो फौरन घर से निकल गया। ताहिर ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की और उसके जाने के बाद आहिस्तगी से उसामा के करीब आकर बोला, मुझे भी कुछ समझा दे, क्या खेल खेला है तूने? ताहिर ने ऐसा करने पर माहम उसामा के वजूद के शहर से बाहर निकली और फौरन इससे ज़रा सा फासला बना लिया, मगर उसामा ने उसका वो हाथ नहीं छोड़ा जिस पर माहम ने छुरी चलाई थी। माहम ने भी हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि उसे भी एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। उसका चेहरा आंसुओं से भीग चुका था और वो अपने दूसरे नाजुक हाथ से चेहरा साफ करने की कोशिश कर रही थी कि उसामा ने जैकेट की जेब से रुमाल निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। माहम ने धीरे से रुमाल थामा, चेहरा साफ किया और उसी लम्हे उसे एक मानूस खुशबू का एहसास हुआ जो उस रुमाल से आ रही थी। अगर वो इस कैफियत में ना होती तो यकीनन इस खुशबू को देर तक महसूस करती, मगर अब उसने चंद लम्हे ही इससे अपनी सांसों में समोया, चेहरा खुश किया और रुमाल वापस उसामा की तरफ बढ़ा दिया। उसामा ने वो आंसुओं से तर रुमाल लिया, मोहब्बत भरी मुस्कुराहट के साथ उसे दोबारा जेब में रख लिया। फिर उसने माहम का हाथ थामा और उसे कमरे की सिमत ले जाने लगा, मगर दरवाजे के करीब रुककर उसने वहां पड़ी एक कुर्सी खींची और माहम को बैठने का इशारा किया। उसामा ने अपनी जैकेट उतारी और माहम की तरफ बढ़ाई। माहम के जहन में अभी भी ये ख्याल आया ही था कि सर्दी की शिद्दत का क्या करे कि उसी लम्हे जैकेट उसके हाथों में थी। उसने खामोशी से ओढ़ लिया। फिर उसामा घुटनों के बल बैठा और माहम का हाथ अभी तक उसके हाथ में था। पुलिस को वही बताना जो मैंने समझाया था, और ये कहकर वो रुक गया। माहम ने चेहरा झुकाए उसे अपने सामने बैठा देखा तो हैरान भी हुई, और ताहिर की मौजूदगी में उसामा की यह हरकत उसे शर्मिंदा भी कर गई। वो उसामा की अधूरी बात पर आहिस्ता से बोली और उसामा फौरन समझ गया कि माहम ने वो सब नहीं सुना जो ताहिर वायरलेस और कॉल पर बता चुका था, जिसमें ताबिश की मौत का भी जिक्र था। वो रोने में इतनी गुम थी कि उसे किसी और आवाज़ का एहसास तक नहीं हुआ। ताबिश मर चुका है? माहम की आंखें एक लम्हे को खुली। चेहरे पर दर्द की लहर दौड़ गई, मगर वो तासुर इतना नुमाया न था, क्योंकि उसके चेहरे की हालत पहले ही बिगड़ी हुई थी, महसूस हो रही थी। कैसे? कब? उसामा ने उसे सारी रवारदात सुनाई जो चंद लम्हे पहले बेसमेंट में पेश आई थी, और जैसे जैसे माहम सुनती गई उसके चेहरे के रंग बदलते गए। ताहिर खामोश खड़ा इस मंजर को देखकर लुत्फानंदोज होने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी ये कोशिश नाकाम जारी थी। उसका दिल चाह रहा था कि उसामा का गिरेबान पकड़कर पूछे ये सब हुआ कैसे और आगे क्या करना है। कुछ देर में पुलिस टीम भी वहां पहुंचने वाली थी। मजबूरन उसने हल्की सी खांसी की ताकि उसामा को अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सके। उसामा उसकी इस हरकत पर हल्का सा मुस्कुराया और खड़ा हो गया। ये वो उसामा नहीं था जो कुछ देर पहले ताहिर के साथ था। माहम की आमद ने उसे बदल कर रख दिया था। वो ताहिर के करीब गया और बोला, यहाँ हम क्यों आए थे? तेरे कहने पर, ताहिर ने सोचकर जवाब दिया। नहीं, हम यहाँ आए थे शक की बुनियाद पर। उसामा ने संजीदगी से कहा, अच्छा और? ताहिर ने इत्मीनान से पूछा। जमात ने गोलियां चलाई और तूने खुद को बचाते हुए इसे मार दिया। उसामा ने आहिस्तगी से कहा ताकि माहम तक आवाज़ न पहुंचे। ताहिर ने सर हिलाया और माहम हमें यहाँ मिली। बिल्कुल समझदार हो गया है तो, उसामा ने मुस्कुराते हुए कहा। ताहिर ने उसकी तारीफ को नज़रअंदाज किया और बेचैनी से पूछा, अब आगे क्या करना है? पुलिस टीम अभी आ जाएगी। इस अस्पताल में कॉल करके 2 एम्बुलेंस का भी बता दें और एक लेडी डॉक्टर का भी। माहम यहाँ से सीधी अस्पताल जाएगी। उसके किसी रिश्तेदार का नंबर है तो इतला दे देना। ताबिश की मौत और माहम की बाजियाबी की। उसामा ने अपने मोबाइल की स्क्रीन ताहिर के सामने कर दी। ठीक है, मैं बता देता हूँ, और ताबिश के चचा का नंबर जमाल के पास होगा, मैं उसे कहता हूँ। ताहिर ने मोबाइल निकालते हुए कहा, बेहतरीन, अब मैं चलता हूँ। माहम तेरे हवाले जो बयान देगी उसी पर रहना। उसामा ने आखिरी बात कही और माहम की तरफ मुड़ने लगा। क्या मतलब? तू जा कहाँ रहा है? ताहिर नंबर डायल करते हुए रुक गया और हैरानी से बोला, मैं यहाँ आया ही नहीं था। ताबिश के पिस्तौल और मैगजीन पर मेरे फिंगरप्रिंट्स होंगे, वो साफ कर देना। उसामा ने पीछे देखे बगैर जवाब दिया और माहम की तरफ बढ़ गया। वो दोबारा उसके सामने घुटने के बल बैठा और प्यार से बोला, अब आपका खेल शुरू होता है माहम, मेरा काम यहाँ ख़त्म हुआ। माहम ताबिश की मौत की सोच में गुम थी। उसामा के बैठने पर ख्यालों के समंदर से बाहर निकली। खामोशी से उसकी तरफ मतवज्जा हुई। उसामा की बात पर वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, बेफिक्र रही उसामा, मुझे यकीन है आप पर। अब मैं चलता हूँ, उसामा ने बैठे बैठे कहा। फिर उठकर खड़ा हो गया। खड़े होते ही उसने नरमी से कहा, अल्लाह हाफिज़ माहम।
ماہم کا جواب سنے بغیر وہ واپس طاہر کی طرف گیا۔ طاہر جمال کو کال کرنے کے بعد موبائل کان سے ہٹا چکا تھا۔ اسامہ اس کے سامنے آ کر بولا، ماہم کے پاس جو جیکٹ ہے وہ تیری ہے اور جو سگریٹ بیسمنٹ میں ملے گا وہ تو نے پیا، باقی جماعت نے، سمجھ گیا؟ طاہر نے اس بات میں سر ہلایا۔ ماہم کا خیال رکھنا، میں جلد آؤں گا۔ بس اتنا کہہ کر وہ دروازے کی سمت بڑھ گیا۔ گھر سے نکل کر وہ بائیں طرف پیدل چلنے لگا۔ چند لمحوں بعد پولیس کی گاڑیوں کے سائرن سنائی دینے لگے، مگر اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ گلی سے باہر آ کر اس نے سگریٹ سلگایا، ایک لمبا کش لیا اور دھوئیں کے ساتھ اپنے چہرے کے وہ تمام جذبات اڑا دیے جو کچھ دیر پہلے ماہم کی وجہ سے آئے تھے۔ پھر وہ اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا جہاں وہ پچھلے 1 سال سے مقیم تھا۔ ماہم جماعت کے گھر میں کرسی پر خاموش بیٹھی ہوئی تھی اور ذہن میں وہ سب کچھ دہرا رہی تھی جو اسے اسامہ نے کہنے اور کرنے کا کہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سمیت اس کا پورا وجود اس وقت کپ کپی طاری تھی۔ یہ تابش کی موت کی خبر کی وجہ سے تھا یا پھر وہ سب کچھ سوچ کر جو اسے آگے کرنا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ طاہر صحن میں کھڑا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ جب اسے پولیس کی گاڑی کا سائرن سنائی دیا وہ قدم اٹھاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا اور گھر سے باہر نکل آیا۔ اس کی دائیں جانب ایک پولیس پیٹرولنگ والی گاڑی آ کر رکی۔ کچھ اہلکار اس گاڑی سے باہر آئے اور انہوں نے آ کر طاہر کو رک کر سلیوٹ کیا اور سیدھے کھڑے ہو گئے۔ اس کے حکم کے انتظار میں طاہر نے سلیوٹ کا جواب دیا اور ان اہلکاروں کو، جن میں ایک انسپیکٹر بھی شامل تھا، واقعے سے آگاہ کیا۔ وہ انہیں آگے کی ہدایت دے رہا تھا جب دوبارہ سائرن کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ اسے گلی میں 2 ایمبولینسز آتی دکھائی دیں۔ طاہر نے آنکھوں سے اشارے سے پولیس اہلکاروں کو اشارہ کیا اور وہ اس کی دی ہوئی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ اتنی دیر میں وہ ایمبولینسز بھی آ کر رک گئی۔ پہلی ایمبولینس میں سے ایک لیڈی ڈاکٹر باہر نکلی۔ طاہر اسے دیکھتے ہی پہچان گیا کہ وہ شفق تھی۔ سر پر سیاہ رنگ کا حجاب، آنکھوں پر باریک فریم والے چشمے اور بائیں آنکھ پر کسی پرانے زخم کا نشان جس کی گوری رنگت پر ایک داغ جیسا محسوس ہوتا تھا، لیکن وہ اس کے چہرے کے نور کو کم بھی نہیں کر رہا تھا۔ چہرے پر انتہا کی سنجیدگی دیکھنے والا، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا، ایک بار بات کرنے سے پہلے 10 بار سوچے گا، مگر اسی سنجیدگی میں جھلکتی اس کی معصومیت بھی کچھ آنکھوں سے چھپ نہیں پاتی تھی۔ گلے میں اسٹیتھوسکوپ لٹکا ہوا تھا اور سرمئی رنگ کے جوڑے پر اس کے سفید کوٹ پہنا ہوا تھا۔ وہ بھی طاہر کو پہچان تو گئی تھی، لیکن اس وقت وہ اسامہ کی بہن بن کر نہیں بلکہ ایک ڈاکٹر بن کر آئی تھی۔ طاہر کے قدم ایک لمحے کو رکے، پھر وہ بھی سمجھ گیا تھا کہ اسامہ نے اسے اس مخصوص ہسپتال سے ایمبولینس منگوانے کا ہی کیوں کہا تھا۔ وہ ماہم کو اکیلا چھوڑ کر گیا تھا، لیکن اس نے اسے تنہا نہیں رہنے دیا تھا۔ اس نے قدم شفق کی طرف بڑھائے اور شفق بھی 2 میڈیکل اسسٹنٹ کے آگے چلتی ہوئی طاہر کی طرف بڑھی اور طاہر کے سامنے رک گئی۔ میں SP طاہر شہزاد ہوں، طاہر نے اپنا تعارف کروایا۔ شفق نے بھی روکھے لہجے میں جواب دیا، ڈاکٹر شفق نور، متاثرہ خاتون کہاں ہے؟ طاہر مزید کچھ اور نہیں بول سکا۔ وہ ہاتھ سے گھر کی طرف اشارہ کر دیا۔ شفق اس کے اشارے پر چلنے لگی، لیکن پھر اس کے قریب رک کر بولی، ماہم کو نہیں پتا میں اسامہ کی بہن ہوں، اور طاہر کی طرف ایک نظر دیکھ کر کھڑکی کی طرف بڑھ گئی۔ طاہر اس کی بات سن کر ہکا بکا رہ گیا تھا اور یہ بات اس کا چہرہ بھی بیان کر رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس جال میں پھنس گیا ہے اور اسامہ آخر کیا کھیل اس وقت کھیل رہا ہے۔ ایک طرف اس نے اپنی بہن کو اپنی محبت کے لیے بھیجا، دوسری طرف وہ جانتی بھی نہیں تھی کہ وہ ڈاکٹر جو اس کے لیے آئی ہے وہ اسامہ کی بہن ہے۔ اس کا ذہن جتنا زیادہ سوچنے کی کوشش کر رہا تھا اتنا ہی الجھتا جا رہا تھا۔ وہ اپنے خیالات چھٹک کر شفق کے پیچھے ہو لیا اور گھر کے اندر داخل ہوا۔ شفق کی نظر جیسے ہی ماہم پر پڑی، شفق نے اونچی آواز اور حیرانگی سے پکارا، ماہم۔ ماہم جو کہ سر جھکائے اپنی ہی سوچوں میں گم تھی، اپنا نام سن کر اس دنیا سے باہر آئی تو دیکھا سامنے شفق تیز قدموں سے بھاگتی ہوئی اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ماہم کو 1 یا 2 لمحے لگے ہوں گے شفق کو پہچاننے میں، اور جب اس کو یاد آ گیا کہ وہ بھی بے اختیار کھڑی ہو گئی اور ننگے قدم اٹھاتی ہوئی شفق کی طرف لپکی۔ ساتھ ہی روحانسی آواز میں اس نے بھی پکارا، شفق آپی، اور اگلے ہی لمحے وہ شفق کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ طاہر دروازے میں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ شفق جو اسے ابھی کہہ کر گئی تھی کہ ماہم نہیں جانتی وہ اسامہ کی بہن ہے، اسی نے آ کر ماہم کا نام پکارا اور ماہم بھی اسے فوراً پہچان گئی اور دونوں گلے ایسے لگی ہوئی تھی جیسے بہت عرصے سے جانتی ہوں کہ ایک دوسرے کو۔ اب اس کا دماغ سچ میں ہار مان چکا تھا۔ مزید کچھ سوچنے اور اس نے مٹھی بھیج کر ہلکی سی آواز میں صرف اتنا کہا، اسامہ، اور خاموشی سے ان دونوں کی طرف دیکھنے لگا۔ اتنی دیر میں طاہر کے پیچھے 2 میڈیکل اسسٹنٹ اور آئے، جن کی آہٹ پر وہ دروازے سے ایک طرف ہٹا اور انہیں اندر آنے کا راستہ دیا، جنہیں اس کے ماتحت پولیس اہلکار بیسمنٹ کی طرف لے گئے جہاں سماعت کی لاش موجود تھی۔
اسامہ نے دروازہ کھولا اور اپنے گھر کے اندر داخل ہوا۔ اسے کافی دیر سے کسی چیز کی طلب محسوس ہو رہی تھی۔ سگریٹ تو وہ پی رہا تھا، مگر کش لگاتے ہوئے اسے یاد آیا کہ اس نے صبح سے صرف ایک بار چائے پی تھی۔ وہ سیدھا کچن میں گیا اور چائے بنانے کے لیے رکھ دی۔ ساتھ ہی موبائل پر ایک گانا چلا کر سننے لگا۔ وہی گانا اس نے دوبارہ ریپیٹ پر سنا۔ اتنی دیر میں چائے تیار ہو چکی تھی۔ اسامہ نے چائے سیاہ مگ میں لے لی، برتن واش بیسن میں رکھے اور مگ اٹھا کر کچن سے باہر آ گیا۔ باہر آ کر ایک پل کو رکا، سوچا کہ چائے صحن میں بیٹھ کر پیے یا کمرے میں۔ اگلے ہی لمحے اس کے قدم خود بخود کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ مگ ٹیبل پر رکھ کر وہ الماری کی طرف گیا، چند چیزیں نکال کر انہیں بھی میز پر رکھ دیا۔ پھر صوفے سے ٹیک لگا کر مسکراتے ہوئے چائے کی چند چسکیاں لیں اور وہ دونوں چیزیں اٹھا کر جیکٹ کی جیب میں ڈالیں۔ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے اس نے دروازہ بند کیا، بائک کا کور اتارا، گیٹ لاک کیا اور ہیلمٹ پہن کر کیفے کی طرف نکل پڑا۔ پہنچ چکا تھا۔ آج جمعہ تھا۔ دی کیفین بار تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ ہونے کی وجہ سے کیفے بند تھا، لیکن دانیال اسامہ کے کہنے پر پہلے سے وہاں موجود تھا۔ اسامہ کیفے میں داخل ہوا اور سیدھا آفس میں چلا گیا۔ دانیال بھی اس کے ساتھ اندر آیا۔ صوفے پر بیٹھنے سے پہلے اس نے پوچھا، بھائی کچھ لا دوں؟ نہیں، میں چائے پی آیا ہوں گھر سے۔ اسامہ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا۔ شفق آپی پہنچ گئی تھی؟ دانیال نے ایک اور سوال کیا۔ ہاں، اس کا میسج آیا تھا اور اس وقت ماہم یقیناً اسی کے ساتھ ہوگی۔ اسامہ نے جیب سے وہ چیزیں نکال کر میز پر رکھی۔ دانیال کی نظریں بھی انہی دو چیزوں پر ٹک گئی تھیں۔ اسامہ نے ہارڈ ڈرائیو اٹھا کر دانیال کی طرف بڑھائی اور بولا، اس ہارڈ ڈرائیو کا USB ہینڈلر لانا ہے، حفیظ سینٹر سے مل جائے گا۔ دانیال صوفے سے اٹھا اور اسامہ کے ہاتھ سے ہارڈ ڈرائیو لیتے ہوئے بولا، ہاں مل جائے گا، اسامہ نے جواب دیا۔ دانیال نے وہ ہارڈ ڈرائیو پکڑی اور سر ہلا کر آفس سے نکل گیا۔ دانیال کے جانے کے بعد اسامہ نے USB اپنے لیپ ٹاپ میں لگائی، سگریٹ سلگائی اور اسکرین پر نظر جما کر مصروف ہو گیا۔ اتنی دیر میں دانیال واپس آیا۔ اسامہ کا آدھا کام ہو چکا تھا۔ اس نے دانیال سے ہینڈلر لیا، لیپ ٹاپ بیگ میں رکھا اور کیفے سے باہر نکل آیا۔ دانیال نے بھی اس کے نکلنے کے بعد کیفے بند کر دیا۔ دونوں اپنی اپنی بائک کی طرف بڑھے۔ بائک کے قریب پہنچ کر اسامہ نے دانیال سے اپنے پرانے گھر کی چابی مانگی، وہی چابی جو اس نے صبح دانیال کو دی تھی جب ماہم کو لانے بھیجا تھا۔ چابی لے کر اسامہ اس پرانے گھر کی طرف نکل گیا، جبکہ دانیال واپس آ گیا۔ کچھ دیر بعد اسامہ اپنے پرانے گھر کے صحن میں کھڑا تھا، ہاتھ میں لائٹر لیے اس لال نقاب کو جلا رہا تھا جو اس نے ماہم کو اغوا کرتے وقت استعمال کیا تھا۔ پھر اس نے نکاح نامے کو آگ لگائی، وہی نکاح نامہ جس پر تابش نے ماہم کے دستخط کروائے تھے۔ آخر میں ماہم کی ڈائری اور USB اٹھا کر وہ اپنے اصل گھر واپس آ گیا تھا۔ امی کو سلام کرنے کے بعد وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس نے لیپ ٹاپ پر 2 USBs اور ایک پورٹیبل ہارڈ ڈرائیو لگائی جو دراصل تابش کے لیپ ٹاپ کی تھی۔ جمعے کی نماز تک اس کا کام مکمل ہو چکا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ واپس آیا، کمبل اوڑھا اور سکون سے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ماہم شفق کے گلے لگ کر کافی دیر تک روتی رہی۔ جب اس کا دل ہلکا ہوا تو اس نے نہ صرف شفق بلکہ اپنے آس پاس کے تمام لوگوں کو یقین دلایا کہ اس کے آنسو 2 وجوہات پر کی بنا پر ہیں، ایک بھائی کی موت کی خبر سن کر اور دوسری 15 دن تک اغوا رہنے کے صدمے میں۔ شفق ماہم کی اداکاری کو سچ ثابت کرنے کے لیے اس کے ساتھ کھڑی تھی، جبکہ طاہر بس خاموش تماشائی تھا۔ وہ کچھ کر بھی کیا سکتا تھا؟ سامنے کھڑی دونوں عورتیں اس کے ایک بہترین دوست کی زندگی کی خاص ترین شخصیات تھیں۔ جماعت کی لاش کو ایمبولنس میں منتقل کر دیا جا چکا تھا۔ گھر کے باہر تماشا لگا ہوا تھا، لوگ اکٹھے ہونے لگے تھے۔ میڈیا والے ابھی نہیں پہنچے تھے، مگر تھوڑی دیر میں سینئر افسران پہنچنے والے تھے، کیونکہ طاہر اپنی کمان کو مطلع کر چکا تھا کہ جس کیس نے پچھلے 15 دن سے اس کی نیندیں اڑا رکھی تھیں وہ آج مکمل طور پر حل ہو چکا ہے۔ تابش کے گھر جانے والی ٹیم نے اسے اطلاع دی تھی کہ تابش کو بے رحمی سے قتل کر دیا گیا ہے۔ لاش کی تصاویر جب طاہر تک پہنچی تو اس کا دل چند لمحوں کے لیے ڈر کے سائے میں چلا گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص نے تابش کا یہ حال کیا وہ اتنی آسانی سے ابھی کچھ دیر پہلے اس کی ہی گولی سے مر چکا ہے۔ پھر بھی طاہر کو اتنا سمجھ آ رہا تھا کہ یہ سب اس سے کروایا گیا ہے، اور جس نے کروایا وہ فی الحال غائب ہو چکا ہے۔ تابش کی لاش کو بھی ہسپتال منتقل کیا جا رہا تھا۔ جماعت کے گھر کی طرح وہاں بھی رش بڑھتا جا رہا تھا۔ طاہر نے سب کو وہی بتایا جو اسامہ نے اس سے کہنے کو کہا تھا، اور سچ یہ تھا کہ اس میں بھی جھوٹ کچھ بھی نہیں تھا سوائے ماہم والی بات کے۔ کچھ ہی وقت لگا اور بات میڈیا تک پہنچ گئی۔ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ ہر نیوز چینل وہی بتا رہا تھا جو طاہر نے اپنے سینئرز کو بتایا۔
اور انہوں نے وہی بات میڈیا کے حوالے کر دی۔ پورے ڈپارٹمنٹ میں یہ خبر گردش کر رہی تھی کہ سابق سب انسپیکٹر تابش کبیر رحمی سے قتل ہو چکا ہے اور اس کا قتل بھی مارا جا چکا ہے۔ طاہر کے سر باندھا گیا تھا، ڈپارٹمنٹ اے ایس پی ہے، اسے مارنے کا تمغہ میں سب کو اس کی صلاحیت کا پہلے ہی اندازہ تھا۔ وہ سب کو یقین بھی تھا کہ طاہر اس کیس کو بھی حل کر لے گا، جیسے اب تک اس کا 0 ان سولو کیس کا ریکارڈ رہا ہے۔ البتہ یہ الگ بات تھی کہ ظاہر طاہر کی کسی سے زیادہ بنتی نہیں تھی، اسی وجہ سے سینئر افسران ان سے کم بات کرتے تھے۔ ان کی نظر میں طاہر ایک ایسا شخص تھا جس کی زبان سے بات تو سیدھی نکلتی ہے مگر انداز اور وقت کبھی پسند نہیں آتا۔ ان سب کے باوجود طاہر نے آج پھر ثابت کر دیا کہ وہ پیچیدہ کیسز کو حل کرنے میں ماہر ہے۔ طاہر خود بھی خوش ہونا چاہتا تھا لیکن اس کے حصے کی خوشی اس وقت کوئی اور لوٹ رہا تھا اور وہ کوئی اپنے بستر پر اطمینان سے نیند بیچ کر سو رہا تھا۔ اگر طاہر کو علم ہوتا کہ وہ شخص اس وقت سکون سے سو رہا ہے تو اسے حیرت تو نہ ہوتی مگر میں ضرور اس کے پاس جاتا، 2 مکے مارتا اور بس اتنا کہتا، کمینے میرا سکون چھین کر تو خود سو رہا ہے۔ چلیں جی باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی نے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ تو ہم یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔